امی ماموں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے فوراً ان کا مشورہ مان لیا، گرچہ ابو مجھے مزید تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر والدہ نے اپنی مرضی کر لی۔ مجھے کالج چھوڑنے کا بہت غم ہوا، سوچتی تھی کہ تعلیم کی خاطر ہی تو ہم گاؤں چھوڑ کر شہر آئے تھے، اپنا سندر پیارا ویرا چھوڑا، جہاں سب کے ساتھ رہنے کا ایک اپنا ہی مزہ تھا۔ عزیزوں میں جدائی پڑی، تب بھی امی کو اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلانے کا ضبط سوار تھا، اور اب انہوں نے اپنے بھائی و بھابھی کے کہنے پر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ کلہاڑی دراصل ماموں ممانی نے میری خوشیوں پر ماری تھی۔ ان لوگوں نے امی کے ساتھ مل کر چپکے ایک پلان بنایا۔ وہ مجھے اپنی بہو بنانے آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور بیٹی۔ بیٹے کا نام زیرک تھا اور بیٹی تہمینہ تھی۔ دونوں ساتھ آئے تھے۔ تہمینہ کچھ مغرور سی تھی، میری اس کے ساتھ نہ بنی، اس سے واجبی سی بات چیت ہو جاتی۔ البتہ زیرک نے مجھے کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور ماں سے کہا کہ میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا ورنہ عمر بھر کنوارا رہوں گا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا تھا، وہ اس کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ انہوں نے امی کو گھیرا اور کہا کہ ہم تو بے مراد نہ جائیں گے، تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ امی کو محبت تو اپنے بھانجے سے تھی، لیکن ابو کی وجہ سے رشتہ ادھر دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ شوہر کا خیال اپنے بھتیجے کو داماد بنانے کا ہے، اور یہ خیال اس وقت سے ہے جب میں پیدا ہوئی تھی۔ امی یہ بھی جانتی تھی کہ ابو آسانی سے ان کی بات ماننے والے نہیں، مگر ان کو منانا لازمی تھا، ورنہ ماموں ممانی روٹھ جاتے، اور مائکے میں امی کا بس یہی ایک رشتہ تھا جس کا انہیں مان تھا۔ والدہ بھی دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت مجبور ہوتی ہے، وہ مائکے کے سہارے کو عمر کے کسی دور میں بھی کھونا نہیں چاہتی۔ مائکے کا سہارا عورت کے لیے کڑی دھوپ میں چھاؤں جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا جانے کب، کس وقت، کس بات پر، کس عمر میں خاوند ناراض ہو جائے، گھر سے نکال دے، طلاق پکڑا دے، تب عورت کہاں جائے؟ مائکے کا در کھلا ہوا تو سسرال والے بھی گھر سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دینے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، لیکن یہ بات بھی اٹل تھی کہ ماں اور ماموں میں محبت بھی انتہا درجے کی